السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 16واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں جو مین ٹاپک ہے وہ میجرمنٹ آف دی کانسیپٹس ہے. یہ میجرمنٹ کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا اس کی کنٹینویشن ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ میجرمنٹ کی کانسیپٹ کو وضاحت سے آپ کے سامنے پیش کریں، ایکسپلین کریں، اور اس کے ساتھ ہم چلیں تو میجرمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے. ریسرچ میں تو کرنا ہی پڑتا ہے، بلکہ لوگ تو عام حالات میں بھی میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنا ناپ تول جو ہے وہ ٹھیک رکھنا چاہیے، اس میں آنیسٹی رکھنی چاہیے. سو کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے کوئی ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ ناپ تول کو دیکھتے ہیں، سو دیٹ پیپل ریئلی میجر دی آئٹمس ان این اپروپریٹ وے. اور وہ جو میجرمنٹ ہم عام حالات کی بات کر رہے ہیں اس میں شاید ان مینی کیسز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی میجرمنٹ آف دی لیٹس اے فزیکل کائنڈ آف آبجیکٹس، یا ایسی چیزیں ہیں جس کے اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں، کوئی بارس بنے ہوئے ہیں، کوئی یارڈ سٹکس بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. اور یہی میجرمنٹ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے. ہم ایڈمیشنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی میجرمنٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ. اس ایپٹیٹیوڈ کو میجر کرنے کے لیے ہم کئی اس کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کی پچھلے ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ اس نے پچھلے جو سبجیکٹس لیے ہیں یا پچھلی اس کے پاس ڈگری ہے وہاں اس کے پاس اس کی پرفارمنس کیا تھی. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے. ایڈمیشن جہاں لیتے ہیں وہاں ٹیسٹ دیتے ہیں. اس ٹیسٹ میں اگین وی آر ٹرائنگ ٹو میجر دی ایپٹیٹیوڈ آف دا پرسن، دا پرفارمنس آف دا پرسن. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم بعض اوقات اسی میجرمنٹ کے حوالے سے اس سے بات کر کے بھی دیکھتے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ لیولز آف نالج. تو یہ میجرمنٹ اگین ہمارے اوپر ایک طرح کا مورل آبلیگیشن ہے. کچھ پریشر ویسے بھی آتا ہے کہ بھائی یہ میجرمنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور اس میجرمنٹ کو جب کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ بھی کوئی ہونا چاہیے کہ جو ہم میجر کر رہے ہیں کیا وہ چیز میجر ہو رہی ہے. جو اس کی ہم لیٹس سے انڈیکیٹرز استعمال کر رہے ہیں اس کینڈیڈیٹ کے ایڈمیشن کے حوالے سے، کیا وہ واقعی ویلڈ قسم کے انڈیکیٹرز ہیں، کیا ان کے اوپر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جسٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. مختلف ریسرچرز اس کے اوپر ایگری کر رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں ڈو دے ایگری آن دیٹ. تو اس طرح سے جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں دین وی ٹرائی ٹو پٹ دیم ان سم کائنڈ آف آرڈر، سم کائنڈ آف ارینجمنٹ. آرڈر کہہ لیں، جب آرڈر کہہ رہے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کسی اسکیل پہ ڈال دیا کہ کوئی ٹاپ پہ ہے اس رینکنگ کے حوالے سے، کوئی نیچے ہے اور کچھ لوگ اس کے درمیان میں آتے ہیں. تو اس طرح سے جو میجرمنٹ ہے آئی تھنک دس از ایپلیکیبل اینڈ اٹ پرمیٹس آئی تھنک ان آل واکس آف آور لائف. کہیں نہ کہیں ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں. تو اس پروسیس کو جب ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم تو اس پروسیس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں نظر آئی تھیں، اور ان کو ہم نے اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک آسپیکٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کنسیپچولائزیشن، دوسری آسپیکٹ کو کہہ رہے ہیں ہم آپریشنلائزیشن. تو کنسیپچولائزیشن یو آر آلریڈی فیملیئر ود. دس از مور لائک some kind of definition which is a theoretical definition. جو میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ بھائی وہ ڈیفینیشن جو کہ آپ کو کسی کتاب سے ملتی ہے، کسی انسائکلوپیڈیا سے ملتی ہے، کسی ڈکشنری سے ملتی ہے، تو وہ جو کانسٹرکٹ ہے یا ہماری کانسیپٹ ہے اس کو ہم
ایبسٹریکٹ لیول پر لے کر لاجیکلی وی ٹرائی ٹو ایکسپلین واٹ ڈز اٹ مین ان ایبسٹریکٹ ٹرمس. واٹ ڈز اٹ مین؟ ہم نے مورال کی بات کی, جس کو ہم نے سوچا کہ دس از مور لائک اے فیلنگ اباؤٹ سم تھنگ. اوکے, ہم ٹیچر مورال کی بات کر رہے ہیں تو ٹیچر کے حوالے سے ان تھنگس کو ہم پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ واٹ کوڈ بی دا ریلیونٹ تھنگس فار ٹیچر ان آرڈر ٹو میجر دی مورال آف دا ٹیچر. تو اس طرح سے ہم سچویشن کے حوالے سے جو چیز میجر کر رہے ہیں اس کے پھر انڈیکیٹرز ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اگر یہی مورال کسی ورکر کا ہم نے دیکھنا ہوگا, آلدو ٹیچر از آلسو اے ورکر, تو انڈسٹریل آرگنائزیشن میں کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے. جہاں ہم نے ٹیچر کی بات کی کہ اس کا تعلق اسٹوڈنٹ سے ہے یا اسٹوڈنٹس کے پیرنٹ سے ہے, شاید انڈسٹریل آرگنائزیشن میں جب ہم ورکر کا مورال دیکھ رہے ہیں تو شاید وہاں ہم ان کے ورکرز کے پیرنٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے. بٹ وی ٹرائی ٹو سی دی میجرمنٹ آف اے کانسیپٹ ود ان اے پرٹیکولر سچویشن اور فریم ورک, جہاں سے اس کے حوالے سے ان چیزوں کو, ان تھنگس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے جس کی وساطت سے ہم وہ کانسیپٹ میجر کر سکیں. اسی طرح سے میں نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات ختم کی تو بات ہو رہی تھی کہ بھائی ہم جاب سیٹسفیکشن کو ایک ایگزامپل کے طور پر لے رہے ہیں. اب جاب سیٹسفیکشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وی آر looking at somebody who is working in an organization, he is doing a job. اور ایک حوالے سے میں کہوں گا کہ he is an employee some place. although job تو میں اگر اپنا کام کر رہا ہوں تو وہ بھی جاب ہی ہے, لیکن یہاں پر ایک فریم ورک کے حوالے سے جب میں جاب سیٹسفیکشن کی بات کر رہا ہوں تو میں ان ورکرز کو لے رہا ہوں یا ان امپلائیز کو لے رہا ہوں who are employed somewhere in an organization and they are doing the work and being paid in terms of money or in terms of other benefits which these people might be getting. تو دو اس میں لفظ آ رہے ہیں, ایک جاب آ رہی ہے, ایک سیٹسفیکشن آ رہی ہے. اب سیٹسفیکشن کو اگر دیکھیں تو اگین سیٹسفیکشن از more like a feeling. اب یہ فیلنگ جو ہے about what? Is this feeling a happy feeling? Is this feeling an unhappy feeling? Is person a pleasing kind of is person having a pleasant kind of feeling or unpleasant kind of feeling? تو اس طرح سے یہ جو ہمارے ورکرز کی بات ہو رہی ہے جو جاب کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ دے آر ہیپی اور انہیپی. پھر اس کو جب ہم ویریبل کی بات کر رہے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ ڈفرینٹ لیولس آف جاب سیٹسفیکشن یا لیولس آف سیٹسفیکشن ان دا فرسٹ پلیس, اگر میں اسی کانسیپٹ کے اوپر فوکس کروں. تو لیول مین کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی آف سیٹسفیکشن کہہ لیں, اماؤنٹ آف سیٹسفیکشن کہہ لیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول سیٹسفیکشن ہے, ایک لو لیول کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. اگر اس کو کوانٹیفائی کر رہے ہیں تو سیٹسفیکشن کو اگر ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلی سیٹسفائڈ, سیٹسفائڈ, مے بی سم ویئر ان بٹوین, دین سم باڈی ڈسسیٹسفائڈ, اینڈ دین ایٹ دا باٹم highly dissatisfied. So this is how we try to look at this concept, try to define it, and then also try to see that it is convertible into a variable. اب سیٹسفیکشن چونکہ ورکر کی کہہ رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ورکر ہے جو ورک کر رہا ہے جس کو ہم جاب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس ورک سے یہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے, اس جاب سے یہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ میجرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ورکر ہے اپنی جاب سے
سیٹسفائیڈ ہے, کتنا سیٹسفائیڈ ہے, اور یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کانسیپٹ کو آپریشنلی ڈیفائن کرنا ہوگا. اب آپریشنلی ڈیفائن کرنے کے لیے وی آر ٹرائنگ ٹو لک انٹو دی انڈیکیٹرز آف دیٹ پرٹیکولر کانسیپٹ. انڈیکیٹرز کہہ لیں یا ڈائمینشنز کہہ لیں, یہ لفظ ہم ریسرچ میں انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے پہلے ٹیچر مورائل کی بات کی, یہاں پر جاب سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ جو ورکر ہے اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں ان دی آرگنائزیشن اور ایٹ دا پلیس آف ورک جو کہ امپورٹنٹ ہیں. سو واٹ آر دوز تھنگس which are important to this worker. اگر ہم ان تھنگس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ these are the things which are important for this individual, then those very things might be considered as dimensions of job satisfaction. آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہیں کام کر رہا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو وہاں کام کرنے کے اوپر آمادہ کر سکتی ہیں, کام کرنے کے اوپر مجبور کر سکتی ہیں, کام کرنے میں وہ خوشی محسوس کر سکتا ہے, وہ جہاں کام کر رہا ہے وہاں اس کے ساتھ اس کی کام کے ساتھ موٹیویشن ہے, اس کا آرگنائزیشن کو وہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں ہم اگر دیکھیں تو ان حوالوں سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے کسی ورکر کی جاب سیٹسفیکشن دیکھنی ہے تو ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ اس کی جاب کے لیے اہم ہیں یا وہ جن کو اہم سمجھتا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی کو کام کر رہا ہے, کوئی اللہ واسطہ نہیں کر رہا, وہاں کر رہا ہے تو وہ کسی ایک روزگار کے حوالے سے کر رہا ہے, وہ نوکری جو ہے وہ وہاں سے اس کو روزی ملتی ہے. اب جو اس کو روزی مل رہی ہے کیا اس کو وہ روزی جو ہے ڈگنیفائڈ طریقے سے مل رہی ہے؟ وہ روزی سے یہاں مراد ہے کہ اس کو جو ریمونریشن مل رہا ہے ان کیش مل رہا ہے, ان کائنڈ مل رہا ہے. از ہی ہیپی ود دی اماؤنٹ آف remuneration being given to the person. سارا ریمونریشن جو ہے جیسے میں نے کہا کائنڈ میں ہے, کچھ کیش میں ہے, تو وہ کس حد تک وہ اس کے ساتھ ہیپی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنے پیسے اس کو مل رہے ہیں وہ اس کی فیملی کو چلانے کے لیے یا اس اپنے آپ کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے وہ کس حد تک کافی ہیں. This is just one little aspect. پھر اسی روزی کے حوالے سے کہ اس کو روزی جو مل رہی ہے یا اس کی جو تنخواہ اس کو مل رہی ہے وہ آن اے اسپیسیفک ٹائم اور ڈیٹ اس کو ملتی ہے. کیا سال ہر سال سے ایک ہی اماؤنٹ مل رہا ہے؟ جو اس کو مل رہا ہے اس کی کوالیفیکیشن کے جو اور لوگ ہیں اسی آرگنائزیشن میں کیا ان کو بھی وہی کچھ مل رہا ہے؟ یا وہ اسی کوالیفیکیشن کے کسی دوسری آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو کیا ان کو اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں, اس سے کم مل رہے ہیں, اس سے زیادہ مل رہے ہیں؟ جب وہ کمپیریزن کرتا ہے تو اگین دیٹ افیکٹس ہز فیلنگس, دیٹ افیکٹس ہز لیول آف ہیپینس. تو اس طرح سے جب میں آپریشنلائزیشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے which are important for the continuation of this job, for the continuation of this individual کہ وہاں پر وہ کام کرتا رہے. تو let us see کہ عام حالات میں ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ these are perhaps the minimum kind of requirements for which he is looking for. ان میں سے ایک چیز فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ دی ورک اٹ سیلف, جو کام وہ کر رہا ہے کیا وہ اس کام سے مطمئن ہے,
وہ کام جو ہے وہ کیا کوئی چیلنجنگ قسم کا جاب ہے، کیا وہ ایسا کام ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ٹیلنٹس ڈیولپ ہوں گے، وہ جو سمجھتا ہے کہ اس زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو از ہی گیٹنگ دی اپرچونٹی ٹو ریئلی ایکسیل ہمسیلف ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ، کیا اس کام کو وہ ایز اے پروفیشنل کیریئر اڈاپٹ کر سکتا ہے، کیا اس میں وہ کوئی اپنی جو ہے چھپی اس کی ٹیلنٹس ہیں ان کو وہ کوئی اجاگر کر سکتا ہے، یا کوئی روٹین قسم کا کام ہے کہ صبح آئے اور جیسے ایک نٹ ہے وہ ٹائٹ کر رہا ہے، ایک بیلٹ پہ ایک ورکر بیٹھا ہے، وہ بیلٹ چل رہی ہے، اس کے سامنے چیز آئی، اس کی نٹ آیا، اس نے ٹائٹ کر دیا، اینڈ دیٹس اٹ، اینڈ پرہیپس دا ہول آف دا لائف the person has been tightening a particular nut and that's it، اور اس میں نہ اس کا اپنا انپٹ نظر آ رہا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرے۔ تو اس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ایک آئٹم ہے یا ایک ڈائمینشن ہے جس کو ہم جاب سیٹسفیکشن کو میجرمنٹ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی other aspects which might be of significance for a person to be satisfied with his job۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں پے کی بات کر رہے ہیں، یا پے کے ساتھ فرنج بینیفٹس ہیں، یا پھر اپنی وہیں پر ہی اس کی پروموشن کی اپرچونیٹیز کیا ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سپروائزری جو ہے یا مینجمنٹ ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے، یا سپرویژن جو ہے اس آرگنائزیشن میں کس قسم کی ہو رہی ہے، یا پھر ہم یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم کہتے ہیں کہ کو ورکرز جو ہیں، جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، کالیگز ہیں، وہ کس قسم کے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم ایک اور آئٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ کنڈیشنز، کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ So these might be some of the things which are or which can be considered as important for an individual to determine a person's level of satisfaction with his job۔ اب یہ جو تھنگز ہیں انہی کو ہی ریپیٹیشن کی خاطر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بیکاز دیز آر سم آف دا تھنگس جن کے اوپر ہم نے بہت ایمفیسائز کرنا ہے، انہی کو ہی ہم ڈائمینشنس کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفیکشن کو اگر دیکھنا ہے تو اس میں صرف ایک آئٹم سے ہم سیٹسفیکشن نہیں دیکھ سکتے، یا دیٹ میں ناٹ بی سفیشینٹ ٹو میجر دی ٹوٹل لیول آف سیٹسفیکشن آف این انڈیویجول۔ اس کے لیے ہم کسی امپلائی کی سیٹسفیکشن دیکھنے کے لیے اسے ہم ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ وہی ڈفرینٹ اینگلز ہیں کہ ہم ایک طرف سے اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تیسری طرف، تو میں بھی ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہہ سکیں گے آن دی ہول کہ اس کی لیول آف سیٹسفیکشن کیا۔ اٹس ناٹ دی ڈفرینٹ جاب سیٹسفیکشنز، بلکہ ایک ہی جاب کی سیٹسفیکشن میجر کرنے کے لیے ہم ان سب آسپیکٹس کو اکٹھا کر کے دین وی مائٹ سی آن دی ہول what could be the level of satisfaction of an individual with the job where the person is working۔ تو ان ڈائمینشنس کو اگر ہم آگے چلائیں تو ایک بات میں یہاں پر ری ایمفیسس کرنے کے لیے ریپیٹ کروں گا کہ لاجک کو ہم نے نہیں بھولنا، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں آرگیومنٹ ڈیولپ کرنی ہوگی۔ اگر یہ ہم نے ڈائمینشنس لی ہیں تو ان ڈائمینشن کے ساتھ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وائی آر وی ٹیکنگ دیز ایز انڈیکیٹرز آف دی لیول آف سیٹسفیکشن آف دس پرسن۔ سو واٹ از دی آرگومنٹ، واٹ از دی ریشنل۔ اب یہ ریشنل بیس کرے گا لوگوں کے ایکسپیرئنس پر، یہ بیس کرے گا آن لیٹ اس سے ریویو آف لٹریچر جو آپ نے کیا وہاں سے آپ کو ملے گا، یہ کسی کا ایکسپیرئنس بھی ہو سکتا ہے، لوگوں سے بات کرنے سے بھی پتہ چلے گا۔
تو ہمیں ریشنل جو ہے وہ ہر لیول پر دینا ہے. جہاں ہم آسپیکٹس دیکھ رہے ہیں, ڈائمینشنس دیکھ رہے ہیں, وہاں ہم نے ہر ڈائمینشن کا ہم نے ریشنل دینا ہے. اف وی آر ٹیکنگ ورک تو اس کا کیا ریشنل ہے, اور ابھی میں نے اس کا ریشنل آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام سے اس کی اپنی کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. نا ایک ورکر ہے, ہی مائٹ بی ویری کانشیس دیٹ ہی مسٹ ڈیولپ ہز ٹیلنٹ, اس میں آگے کوئی ایکسیل کرنا چاہتا ہے. دوسرا may not be interested in that or may not be conscious about that. But that's how we look at. Also it depends, ہم نے worker کا لفظ یوز کیا, the worker might be at any level. That could be a mid-level manager, that could be a teller in a bank, that could be a low-level employee, that could be an office worker. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کا فریم ورک کیا ہے, ان کی اپروچ کیا ہے, اور ان ورکرز کو سامنے رکھ کر ہی ہم اپنا لاجک ڈیولپ کریں گے, ان کو سامنے رکھ کر ہی یہ ساری ڈائمینشنز جو ہیں ان کو ہم ڈٹرمن کریں گے, اور یہ ساری ڈائمینشنز کو کیومولیٹیولی لے کر ہم اس کی جاب سیٹسفیکشن کو میجر کریں گے. تو فرام ڈائمینشنز وی موو آن ٹو ایلیمنٹس آف دی ڈائمینشنز. ایلیمنٹس سے مراد یہ ہے کہ وی ٹرائی ٹو بریک each dimension further into actual patterns of behavior which could be seen, which could be exhibited directly or indirectly. Seen in the behavior of a person, maybe seen in their body language, seen maybe through their conversation, their expressions, maybe coming on time in the organization, showing some kind of commitment to the work, to the organization. It might be seen in terms of let's say absenteeism on the part of the workers. It might be seen in terms of let's say leaving the organization. Okay, turnover کی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر وہ satisfied نہیں ہیں so maybe people would like to move some other place, and sometimes maybe people are satisfied but still they are looking for more satisfaction, more like let's say mobility, اپنے career کو develop کرنے کے حوالے سے maybe they could move to some other place. So again we are trying to develop a logic over here. اب دیکھیے ہمارا جو پہلی ڈائمینشن تھی وہ تھا work itself. اب ورک اٹ سیلف کو ہم اگر لاجک کی بات کریں تو وہ لاجک کے بیسس پہ وی کین ڈیوائڈ اٹ انٹو سم کائنڈ آف بیہیورل آسپیکٹس اور بیہیورل پیٹرنس. تو اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ جو جاب ہے ڈز اٹ پرووائڈ اپرچونیٹیز فار ایڈوانسمنٹ, مینس کہ جہاں کوئی کام کر رہا ہے آر دیئر چانسز آف موونگ اپ, یا موونگ اپ کی اگر بات ہم علیحدہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ از دا پرسن اپلائنگ ہز ٹیلنٹ اوور ہیئر, یا جیسے میں نے کہا کہ اسے روٹین کائنڈ آف جاب, اس کام کرنے سے would he feel that there is some kind of achievement? If a person is achievement kind of oriented, and if that kind of opportunity is not available in that place of work, then person may not be very happy, and he might be looking for a place where he can really apply his qualifications. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ qualification تو میری کچھ اور ہے, لیکن جو کام کر رہا ہوں it's entirely different than that. And then the person might be looking for the first available opportunity to move to the place where he could apply his qualifications. But there are other people who may not care for, let's say, the application of the qualifications which he has. Maybe they are more interested in, let's say, money making. And we see lots of people who might be professionals in one subject, but whereas the job which they are doing, it may not be directly related to the qualification which they have. We see so many medical professionals or engineers
سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس بندے کی ہم سیٹسفیکشن دیکھ رہے ہیں کیا اس کے لیے یہ جو جاب ہے از اٹ اے مینس ٹو ہز کیریئر ڈیولپمنٹ اور سم تھنگ ایلس. Is he taking it as a challenge because of his qualifications, or he is taking it as a challenge for something else? چیلنج اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے کوالیفیکیشن میری اپنی ہے بٹ اسٹل جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کو چیلنج سمجھ کر آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ اے سکسیس. سو دیئر فور جو کام ہے ورک اٹ سیلف ہے جاب اٹ سیلف ہے اس کو ہم نے ایز اے ڈائمینشن لیا. اس کو ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ لیٹس سے ایلیمنٹس اور ان ایلیمنٹس میں یہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپرچونیٹیز فار ایڈوانسمنٹ ہے, سینس آف اکمپلشمنٹ ہے, از ہی ٹیکنگ دس ورک ایز اے چیلنجنگ ورک اور اے روٹین کائنڈ آف ورک. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اپرچونیٹیز فار ایڈوانسمنٹ کی بات, آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. از ہی in a position to adopt it as a career? Would he move up on the basis of his performance? جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ opportunities for advancement means کہ وہ کام کرنے کے بیسس پہ he earns a reputation اور اس کی کوئی achievement ہے اس کے بیسس پہ maybe he would like to move up. Look at the second dimension. Again, we have to give a logic, strong argument that why are we taking pay and fringe benefits as one of the important dimensions for measuring satisfaction. اب یہاں پر ظاہر ہے میں نے شاید پہلے بھی اسی قسم کی بات کی کہ یہ جو ورکر ہے he is a human being and that human being has his needs. نیڈز جو ہیں اس کی فیملی کی نیڈز ہو سکتی ہیں, اس کا اپنا ایک لیول آف لیونگ ہو سکتا ہے, اسٹینڈرڈ آف لائف ہو سکتا ہے. اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہی نیڈس سم ریمونریشن فار دیٹ, ہی نیڈس منی, ہی نیڈس سیلری, لیٹ می یوز دا ورڈ. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلری آف دس انڈیویجول. تو سیلری کے بغیر تو وہ بہت ریئر قسم کے چانسز ہوں گے کہ somebody might be working without getting any remuneration, and particularly if the person is a beginner تو وہاں پر ہو سکتا ہے نہ ہو unless the person is trying to take it as an internship where he is just trying to familiar himself with that kind of situation. اب یہاں اس کو ہم بریک اپ کریں تو ان میں ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو پے ملتی کتنی ہے. اب پے جو ہے از اٹ اکارڈنگ ٹو ہز کوالفیکیشنس. سم ٹائمز اٹ سو ہیپنس ایک گورنمنٹ لیول کی بات آ جاتی ہے کہ ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن کے بندے کو کوئی اسٹینڈرڈائز قسم کی چیز ہے کہ ہم لیٹس سے ایک گریڈ سے نیچے ہم نہیں دیتے. جب گریڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس گریڈ کے لیٹس سے گورنمنٹ نے کوئی پیسے مقرر کیے ہوئے ہیں اینڈ دین وی ٹرائی ٹو فالو دوز کائنڈ آف تھنگ. پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے تو پرائیویٹ سیکٹر والے اپنے انہوں نے ریکوائرمنٹ ہیں, ایک اے لیول کی جاب ہے یا بی لیول کی جاب ہے تو اس کے انہوں نے اپنے اماؤنٹ جو ہیں مقرر کیے ہوئے ہیں. تو ڈز دا پرسن فیل کہ اس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں از اٹ اکارڈنگ ٹو ہز کوالیفیکیشنس؟ اگر تو اکارڈنگ ٹو ہز کوالیفیکیشنز ہیں تو لاجیکلی ون میں ایکسپیکٹ دیٹ دا پرسن از ریلیٹیولی ہیپی with a person who thinks کہ qualification تو اس کو ہائی ہے, ہائر ہے, لیکن اس کو پیسے کم دیے جا رہے ہیں. یا اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ qualification تو لو ہے لیکن اس کو پیسے جو ہیں اس سے qualification سے بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں. So this is how we try to build up the argument. اگر qualification کے مطابق ہیں maybe person is happy, اس سے زیادہ دیے جا رہے ہیں maybe person is happier than that. If کم اس سے دیے جا رہے ہیں تو وی کین لاجیکلی ایکسپیکٹ کہ اس سے ہیپینیس میں فرق پڑے گا. وہ ہیپی ہے یا نہیں ہے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ ہم اس سے بات کر کے یا اس کے ایکشن سے یا اس کی پچھلے بیہیویئر کو دیکھ کر وی وڈ بی ایبل ٹو ڈٹرمن کہ وہ ہیپی ہے کہ نہیں. Another element of this could be comparison
of his remuneration, what the person is getting with the other organizations. Means کہ اسی qualification کا بندہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو اس کو کیا دیا جا رہا ہے. یا یہی ہمارا جو امپلائی ہے, if he leaves this organization and joins another one, would he be able to get higher salary than what he is getting in the previous organization? اگر اس کو نئی آرگنائزیشن میں وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو زیادہ چانسز ہیں پیسے ملنے کے, تو مے بی ہی از ناٹ دیٹ ہیپی compared with the happiness which he is going to get if he joins another organization, purely looking into the financial kind of benefits. ابھی باقی جو ایلیمنٹ, باقی جو ڈائمینشنز ہیں ان کا ہم نے بات نہیں کی, ہم صرف اسی کو ہی بریک اپ کر رہے ہیں ایلیمنٹس میں. اسی طرح اس کو پے تو مل رہی ہے, لیٹ اس سے اس کا فکس ہو گیا ہے ایٹ دا ٹائم آف لیٹ سے اپوائنٹمنٹ. اب اس کے بعد ہے کہ یہ پے فار ایوری ایئر از دا سیم سیلری اور دیر از گوئنگ ٹو بی اے چینج ان دیٹ. ہم اکثر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ود دی ایکسپیرئنس آف اے پرسن دیر از سم کائنڈ آف انکریمنٹ ان دی سیلری آف این انڈیویجول. اگر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ فکس چیزیں ہیں, اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو دوز میں ناٹ بی فکسڈ ایز وی سی ان دا گورنمنٹ سیکٹر. This might be based on the performance of a person, or this might be based on some other, let's say, requirements or conditions which might be followed in a particular organization. So, comparison of the pay which a person is getting with other organization could be another element. Increments which a person gets is another element. Is it annual? Is it biannual or is it simply کہ جب بھی اس نے کوئی اچھا کام کیا اس کو ایک ریز دی گئی. اگلی بات اسی میں ہی آتی ہے, ریمونریشن میں ہی, کہ کیا اس کی جاب میں کوئی فرنج بینیفٹس بھی ملتے ہیں. ایک تو سیلری ہے جو کہ فکس اس کو مل رہی ہے with annual increments or biannual kind of increments. Are there other kind of fringe benefits? ان بینیفٹس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو بونس کی بات ہو سکتی ہے. بونس کے علاوہ ناٹ اونلی پرائیویٹ سیکٹر بلکہ ہم سیمی پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سرٹن آرگنائزیشنز عید کے موقع پر اپنے امپلائیز کو سم بونسز وہ دیتے ہیں. ناٹ نیسسریلی پرائیویٹ سیکٹر ہے جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے. ایک یونیورسٹی میں بھی کچھ ورکرز کو let us say maybe there is a tradition that the organization, university organization might be paying, let's say Eid benefits to or Eid bonuses to its employees. تو اس طرح سے ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس فرنج بینیفٹس میں کیا کوئی بونس مل رہا ہے. اس کے علاوہ اور بینیفٹس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر if a person is committed to the organization, he has spent number of years over there, and maybe he thinks that he is going to stay for the whole of the life. Now, are there any old age benefits being provided to this individual which is not part of the salary, but maybe some kind of contribution by the employee and also by the organization? Old age benefits کا ایک بہت important fringe benefit ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورکرز کو دیا جاتا ہے. گورنمنٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ maybe we are talking about the pensions, but in the private sector there are other ways to look after that aspect of the old age of the people. باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ there are pension plans, some of at the government level, some are the contributory, some are compulsory kind of things. ہمارے اپنے ملک میں بھی اولڈ ایج بینیفٹس کی بات جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی ہے, اینڈ گورنمنٹ ہیز بین ٹرائنگ ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف دی لو لیول ورکرز ایز ویل. اسی طرح آر دیر اینی انشورنس بینیفٹس؟ انشورنس بینیفٹس کے علاوہ کوئی اور الاؤنسز بھی ہمیں ملتے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی بچوں کی تعلیم کے لیے ہمارا ایک ویلفیئر فنڈ ہے جہاں سے لوگوں کو
اسکالرشپس دیے جاتے ہیں, ہیلپ دی جاتی ہے. Now these are some of the elements in which this particular dimension, جس کو میں نے پے اور فرنج بینیفٹس کی ڈائمینشن کہا, اس کو ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگلی جو بات تھی وہ ہماری پروموشن اپرچونیٹیز, دیٹس اندر کائنڈ آف ڈائمینشن جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہے کہ what is the policy of the organization with respect to the mobility of the workers over there? Are there chances to move up? Are these jobs in the first place dead-end jobs? یا اس میں چانسز ہیں کہ بندہ اپنی کمپیٹنسی کے بیسس پر آگے اپنا کیریئر بنا سکتا ہے؟ اگر ڈیڈ اینڈ ہے تو obviously the person is stuck over there and person may not like to stay there. اگر اس کی کوالیفیکیشن ہے, ٹیلنٹ ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے, تو I don't expect that the person is going to stay at a place which is a dead end kind of place. And then اس آرگنائزیشن کی پروموشن پالیسی کیسی ہے؟ Is it laid down policy یا جس کی شکل پسند آئی اس کو پروموشن دے دی, اس کے بیسس پہ ہو رہی ہے؟ Means is there equity over there? Is there justice? Are these promotions and the mobilities transparent kind of mobilities and the promotions? Is there equitability over here? So this is how we can break down the promotion opportunities into different elements. اگلا ہمارا ایک ڈائمینشن تھی جس کو ہم نے کہا سپرویژن. اب سپرویژن مینس کہ ہم اگر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, in most of the organization there is a bureaucratic kind of arrangement. Whatever the place a person is occupying in an organization, he might be supervisor of people who are at his lower level, and there might be others supervising him who are higher than that. تو اس کو اگر دیکھیں سپرویژن کو یا باس اینڈ جونیئر لوگوں کی اگر ریلیشن شپ کو دیکھیں تو یہ ریلیشن شپس کس طرح کے ہیں؟ Is there a mutual consultation between these employees, whether a supervisor or a lower level kind of thing, the boss and the junior one? Well, when I say consultation, I means consultation implies that the employees participate in the decision making. Is this participatory kind of approach being followed in the organization? If یہاں پر لاجک کی بات آ رہی ہے, اگر participatory ہے, the people might own the decisions which have been taken jointly. اگر decisions صرف کسی اور ایک لیول پہ ہوئے ہیں, وہ impose ہو گئے ہیں on the lower level people or employees, now it depends how do they take with that. لوگ وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے. So this is another dimension. Are the employees happy with the approach being followed in the organization with respect to the decision making, with respect to the supervision, how the guidance is being given to the employees? Are these simply orders being conveyed to them, or some other way taken into account? اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن ہے جس کو ہم نے کہا کو ورکرز. Now co-workers here implies the colleagues. اب colleagues جو ہیں in many cases are those people who maybe are friends or they develop friendship with them. Okay, that's a group of people with whom the workers develop personal kind of relations. And of course, if it is a big organization, there are 500 people working, everybody cannot have personal relations with everybody. But certainly, they develop some close, well-knit kind of group. ہم اس کو primary group بھی کہہ سکتے ہیں. Means a group where the members of that group have primary relations. Primary relations means the personal kind of relations, intimate relations. The relations are durable kind of relations. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس امپلائی کے کس قسم کے تعلقات ہیں؟ پرسنل ریلیشنز ہیں, امپرسنل ریلیشنز ہیں. یہاں پہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں
یا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے سپورٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یا نیگیٹو قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کام کسی نے کیا, کریڈٹ کسی اور نے لیا. تو اگر اس قسم کا ہوگا تو مے بی پرسن از theoretically speaking the person may not be very happy. کو ورکرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز نہیں ہے, اس میں لینگویج کی بات آ سکتی ہے, اس میں ایتھنیسٹی کی بات آ سکتی ہے, اس میں کہیں ریلیجن کی بات آ سکتی ہے, کسی میں علاقے کی بات آ سکتی ہے. اور یہ جو کو ورکرز ہیں یہ نہ صرف کہ پلیس آف ورک پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے بلکہ آؤٹ آف دا پلیس آف ورک بھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. دے ڈیولپ فیملی ریلیشنس, دے لک آفٹر ناٹ اونلی ایٹ دا پلیس آف ورک, لک آفٹر ایچ ادر, ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں, یا کسی کا کام لے کر اس کو گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی جگہ اس کی ایبسنس میں اس کا کام بھی کیا جا سکتا ہے. سملرلی وی سی that they try to have personal relations out of the organization. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ how cohesive is this particular group? Cohesive means how united is this kind of group? How close are these relations? Means کہ یہ جو ہمارا employee ہے, is he satisfied with the colleagues? And in many cases people may not leave an organization despite the fact that in another place they are likely to get higher remuneration, higher salary, simply because they have some close friends in an organization. اور اگر ان کا آپس میں cohesiveness ہے تو maybe that could be taken as one of the elements of let us say satisfaction. So co-workers is an important dimension for measuring the job satisfaction. اسی طرح ایک اور ہم نے ڈائمینشن لی ہے جاب سیٹسفیکشن کو میئر کرنے کے لیے, تو دیٹ از دی ورکنگ کنڈیشنز اور ورکنگ environments which the person is working. Now those working conditions can also be split up into different elements. اب ورکنگ انوائرمنٹ میں ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ان کو شاید کچھ لوگ ایز پارٹ آف دی ادر بینیفٹس بھی لیں, بٹ بائی اینڈ لارج ہم دیکھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے از اٹ اے ہیلدی انوائرمنٹ. اب ہیلتھی انوائرمنٹ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کالیگس کے حوالے سے, یا آپ نے دیکھا کہ سپرویژن کس قسم کی ہے, لیکن یہاں پر میں انوائرمنٹ کو فزیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہیلدی انوائرمنٹ مینس کہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کی لیٹس سے لائٹنگ ارینجمنٹ کیسی ہے, از اٹ گڈ لائٹنگ ارینجمنٹ. یہ تو نہیں ہے کہ وہاں وہ کام کر رہے ہیں اینڈ 2 سال کے بعد وہ آنکھیں اپنی گنوا بیٹھیں, یا اسی طرح ایسی انوائرمنٹ ہے کہ جس میں مے بی اٹس افیکٹنگ دیئر ہیلتھ. اس میں اسموک کی بات بھی ہو سکتی ہے, اسموک کی بات بھی ہو سکتی ہے, نوائز کی بات ہو سکتی ہے, بیکاز دیز تھنگس مائٹ ہیو این امپیکٹ آن دی سینسز آف انڈیویجول. سو لائٹنگ ہے, ٹیمپریچر ہے, نوائز کی بات ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فزیکل انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ وہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ اور فیسلٹیز یہ لوگ دیکھتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آر دیئر ٹوائلٹ ارینجمنٹس اوور ہیئر, اگر ہیں تو کس قسم کی ارینجمنٹس ہیں. دیکھیں نا, ہمارے کئی جگہ پر ہم بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے کہ وہاں ٹوائلٹ ارینجمنٹس نہیں. آئی تھنک دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس which is necessary. It's not the toilet arrangement is necessary, that should be of certain sanitary standard. کہ ہے تو صحیح لیکن unhygienic قسم کا environment ہے, تو آپ کہیں گے کہ the people are not satisfied with that. Because اب 2 چیزیں, اب انسان کی ہم بات کر رہے ہیں تو انسان نے کھانا بھی ہے, کھانے کے لیے یا پینے کے لیے پانی کا انتظام ہے, کھانے کے لیے کہیں کوئی کیفیٹیریا, کوئی کینٹین, کوئی اس قسم کی چیز ہے کہ جہاں وہ لوگ بیٹھ کر چائے پی سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, لنچ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں ناٹ اونلی کینٹین کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوالٹی آف فوڈ کیسی مل رہی ہے,
جہاں فوڈ کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ روٹی اور پانی دونوں ہی شامل ہیں, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ وی آر لوکنگ فار دا ٹوائلٹس ایز ویل. آر دیز اویلیبل, آر دیز ہائیجینیکلی اوکے, کلینلینس کی بات وہاں نظر آ رہی ہے. اور پھر ہم کسی مذہب کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ آر دیئر ارینجمنٹس فار سیئنگ دا پریئرز آف دا پیپل. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کنڈیشنز کو کس حد تک کن طریقوں سے ہم آگے لیے جا سکیں. یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ٹوائلٹ وغیرہ کی, دیز آر پارٹ آف دی یوٹیلیٹیز آئی تھنک وچ آر نیڈیڈ اوور ہیئر ان دا ورکنگ کائنڈ آف انوائرمنٹ. اب یہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتایا کہ ایلیمنٹس ہیں, اور جب میں بات کی ہے تو میں نے لاجک کے ساتھ کی ہے. اس لیے آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈ کہ آپ نے جو چیز سلیکٹ کرنی ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اس کو آپ نے آرگومنٹ کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکیں گے تو somebody is going to demolish your element or your dimension with the arguments. جب یہ ہم اپنے آپ کو نہیں کنونس کریں گے تو then perhaps the chances of convincing somebody else are limited. تو اس طرح سے ہم ڈائمینشن سے ایلیمنٹ کی طرف گئے, اور ایلیمنٹ جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کوشچنس کی طرف یا ہم اسٹیٹمنٹ کی طرف. فار دا سیک آف ایگزامپل آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پٹ دیز ڈائمینشنز بیفور یو. اٹ از پاسبل دیٹ یو ایز اے ریسرچر یو مائٹ ایڈ ٹو دی نمبر آف ڈائمینشنز وچ آئی ہیو just put before you, or for each dimension you might be having additional kind of elements which you think are appropriate, or you may have a logic and say, hey, one dimension which I have put it as a necessary dimension, you may have a counter argument and you may have something else. Now that is perfectly all right, and that's part of the research. So once we have whatever the decision on the number of dimensions and whatever the decisions on the elements for each dimension, then we move on. As I said, we try to make questions on each element. On each element we might make one question or number of questions. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایلیمنٹ پہ ایک ہی سوال بنانا ہے یا 4 بنانے ہیں یا 6 بنانے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے کویشچنس کے ساتھ آپ اس آسپیکٹ کو میجر کر سکتے ہیں. آپ کویشچنس بھی بنا سکتے ہیں, آپ اسٹیٹمنٹس بھی بنا سکتے ہیں. سو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آن ایچ ایلیمنٹ آسک کویشچن اور میک اسٹیٹمنٹس, اینڈ دین آپ کویشچنس جو ہیں کوشش کریے, اف وی آر ٹرائنگ ٹو لک ان ٹو let's see the levels of satisfaction, تو ہمارے questions کے جو answers ہیں وہ اس قسم کے لیول کو انڈیکیٹ کریں, وہ شو کریں. تو اس طرح سے maybe we try to look into the scalability of the questions. اب scalability کی بات جب کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس رسپونڈنٹ کو, جس کو ہم سوال پوچھ رہے ہیں, اس رسپونڈنٹ کو اس کے جواب کے بیسس پر کیا ہم اس کی جاب سیٹسفیکشن کی لیول کو ڈٹرمن کر سکیں گے. تو ہم یہاں ڈائکاٹمس قسم کا جواب نہیں ڈھونڈ رہے, یس اینڈ نو کی بات نہیں کر رہے, سیٹسفائڈ ڈس سیٹسفائڈ کی بات نہیں کر رہے. آف کورس سیٹسفائڈ ڈس سیٹسفائڈ آلسو گیوز us some kind of level, but these are extremes. If we are looking into the fine tuning of the concept, then perhaps we have to put it in not only 2 categories, maybe we put it in a number of categories. اس طرح سے ہم جواب کو ایک اسکیل کے بیسس پر رکھتے ہیں. آپ کو اگر پچھلی مثال یاد ہوگی تو when we were looking at the آٹو شو میں ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا اوپینین کیا ہے فلاں وین کے بارے میں. تو اس کو ہم نے 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا. اوکے,
تو اسی طرح یہاں ہم جب کویشچنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ایک دو سے زیادہ کیٹیگریز میں آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. اینڈ ان مینی کیسز لوگ کہتے ہیں, ہم آگے میجرمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, کہ جتنی زیادہ کیٹیگریز آپ بنائیں گے اتنا آپ زیادہ چانس دے رہے ہیں اپنے رسپونڈنٹ کو کہ وہ اپنی لیول آف سیٹسفیکشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکے. ان مینی کیسز پیپل ٹرائی ٹو پٹ دا رسپانسز انٹو 5 کیٹیگریز. یہ 5 کیٹیگریز کہہ لیجئے یا 5 پوائنٹ اسکیل کی بات کہہ لیں, اور یہ 5 پوائنٹ اسکیل عام طور پر ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ود دا نیم آف لکرٹ. اس کو ہم لکرٹ اسکیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو ان مینی کیسز اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ وی try to have more than 2 categories. One could have 3 categories, could have 5 categories. People have even 7 categories, even more than that. They could just put a scale, a 10-point scale, and maybe they ask the person, okay, on this scale, where do you place yourself on a particular element or item? تو اس طرح سے ہم پھر ہر ایلیمنٹ پر بہت سارے سوال بناتے ہیں یا ہم اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. سوال بنانا, اسٹیٹمنٹ بنانا, ہم وی کین یوز اٹ انٹرچینجبلی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچر کس میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ ان ایلیمنٹس کے اوپر کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے آپ کو دکھائی جائیں اور کس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ بنی ہوئی آپ سے ہم شیئر کریں گے. کویشچنس کا بنانا جو ہے وہ ہم کسی اور لیکچر میں دیکھیں گے. یہاں آئی وڈ سمپلی نیکسٹ ٹائم لائک ٹو شیئر وتھ یو سم آف دی اسٹیٹمنٹس وچ پیپل have developed, researchers have developed in order to measure the job satisfaction of the employees. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی جو ہے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.